بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر الفضائل وغاصب الحقوق اجمعین صلوات زحمت نہ ہو مالک سرکار سید الشہداء کی ذات پر بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت سے اب تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات سلامت رہیے آباد رہیے 1443 ہجری کا محرم الحرام خانہ یقین حسین کے عشرہ محرم کی آگاہی دوسری نشست بعنوان فضائل اللہ۔ سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز کروں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کل اس عنوان کا اعلان آپ لوگوں کے لیے اچانک تھا۔ ویسے تو کسی بھی عنوان کا اعلان اچانک ہی ہوتا ہے جب تک کہ خطیب یا داخل بتا نہ دے، لیکن مجھے مستقل سننے والے سامعین بالعموم سوشل میڈیا یا باقی ذرائع سے میرے ساتھ منسلک رہتے ہیں، یہ عنوان ان سے بھی کل تک پردے نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ اچانک اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نوعیت کا عنوان اہل تشریح منبر سے رکھ کر عشرہ بالعقل پڑھا نہیں جاتا۔ آپ لوگوں کی ملی جلی آراء کے ساتھ ساتھ، ملی جلی فرمائشوں کے ساتھ ساتھ ملے جلے سوالات کل کے بعد سے ہی مجھ تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں سے بہت سی فرمائشیں، سوالات اور آراء کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا انتظار کیجیے، ابھی تو تمہید تھی، ابھی عشرے کو اپنی چند منزلیں طے کرتے ہوئے آگے جانے دیجیے، بہت سی باتیں خود ہی آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور باقی بچے گئے سوال یا آراء، تجاویز کہہ لیں یا فرمائش کہہ لیں، ان کے لیے میں دستبستہ یہ التماس کروں گا کہ لفظوں کا چناؤ با اعتبار انسان کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، ادائیگی بھی کبھی کبھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن دیکھی جانے والی چیز ہوتی ہے نیت۔ آپ نے اس پہ توجہ رکھنی ہے اور نتیجے پہ توجہ رکھنی ہے۔ ایک بات کو کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، جس جملے کو بچوں نے اس کے بعد ایک پوسٹ کے ذریعے بھی سوشل میڈیا پہ چلایا۔ ایک جملے میں کسی حرف کا جڑ جانا یا نکل جانا معنی بدل سکتا ہے۔ میں نے یہ بات نہیں کہی کہ محرم حسین کی فتح نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا محرم اللہ کی فتح ہے حسین کے ذریعے۔ حسین نے تو جنگ کی ہی نہیں، حسین نے جنگ کام کی۔ فتح ہوتا ہے جو جنگ کے بعد کیا جائے۔ اللہ نے کہا حسین میں تجھ سے راضی، بلا تمہید کے اب بالکل، کیونکہ ظاہری بات ہے الحمدللہ آج پورے وقت پہ نومبر پہ ہوں اور یہی وقت ہے 7:45 آپ دن رکھیے گا، تو کوئی تمہید نہیں،
جو بہت سفر کرنا ہے اس لیے تیزی سے. اللہ نے کہا قرآن میں حسین، اب یہاں میں اللہ نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور مجھے یہی بتایا گیا کہ اللہ نے کہا. اب میرا خیال ہے بس اب حیرانگی اور پریشانی چھوڑیے، آپ اشرے میں ساتھ ساتھ چلیے تاکہ پتہ چلے. ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ نے کہا، اور چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے ہم یقین کر رہے ہیں اللہ نے کہا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ حسین میں تجھ سے راضی ہوا. قرآن پڑھو پڑھی تو حسین میں تجھ سے راضی ہوا. 100 میں سے کم از کم 95 ذاکر یا خطیب کہیں کے ہوں کسی زبان سے یہیں تک پڑھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کہہ رہا حسین میں تجھ سے راضی ہوا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. آپ کی مرضی ہے، پھر اس میں اتنی بے ریاضی نہ کیجیے گا، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے. اللہ کہہ رہا حسین میں تجھ سے راضی ہوا ہوں، تو مجھ سے راضی تو مجھ سے راضی ہو جا. اب انصاف سے بتاؤ، دیکھو میں نے کل کہا تھا عنوان با اعتبار لفظ کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل بھی ہے، حساس بھی ہے، خطرناک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق ادا کر کے اس کو پڑھنا اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے بیدار رہنا، چیزیں خطرناک اور حساس ہیں مگر بنا دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. 3 سال اللہ علیہ و شرک کے بعد یہ میں نے چنا ہے، توجہ رکھنا، اسے نہ بھولنا. پچھلی سنی گئی ساتھ ساتھ لے کے چلنا. اللہ کہہ رہا میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا. آپ دعا کرتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ، یا جس سے دعا کر رہے ہیں آپ بالکل تو اللہ سے ہی دی جاتی، یا جس سے کر رہے ہیں آپ جب دعا کرتے ہیں تو کیا؟ تو مجھے یہ دے دے، تو میرے گناہ معاف کر دے، تو مجھے ثواب دے دے، تو میرا درد دور کر دے، تو مجھے جنت دے دے، میری عبادت قبول کر لے. اس مفہومی اعتبار سے ان لفظوں کو دعا کہتے ہیں. دعا ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو سراپائے عطا ہو. تم اس سے مانگتے ہو، وہ کہہ رہا ہے اللہ ہو کر حسین راضی ہو جا. جوانوں بچوں سے میرا پیار ہی بہت ہے. اللہ کہہ رہا ہو جا، ہمیشہ سراپائے عطا سے دعا ہوتی ہے. اب یہاں یہ لفظ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں. دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زمانے نے توحید کو لفظی اعتبار سے ہجوں سے مانا ہوگا. تے ہوتا ہے، واو ہوتا ہے، اے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، توحید ہوتی. زمانے نے توحید کو ایسے دیکھا ہوگا. حسین نے توحید ہجوں سے بتائی نہیں ہے، دکھائی ہے. اچھا جو سمجھ کے داد دے رہے ہو، میں آپ کو واہ واہ کہتا ہوں.
باقی جو تھوڑے سے ششوپنج میں ہیں صبر کا دامن تھامے رکھیے گا، بات چل رہی ہے آگے۔ اچھا اب یہ اتفاق میں کیا کروں، لاہور میں 2 رشتے ہیں اس وقت میرے کافی ساتھ لوگ، اور دونوں کا عنوان ہے تو بہت جدا، لیکن اب میں کروں کیا کہ کئی باتیں ایسی ہیں جو بیچ میں جڑی ہوئی ہیں۔ اب یہاں فضائل اللہ لیٹر نوٹ پہ ہے فضائل عاشورہ، اب میں کروں کیا؟ اللہ میں عاشور ہے، عاشور میں اللہ ہے۔ اور خدا کی قسم پڑھنے والے کا دل اس وقت تم جانتے ہی نہیں کتنا بڑھ جاتا ہے اور خون بڑھ جاتا ہے جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ جو میں پڑھ چکا تھا وہ پہنچ گیا، اور اس جملے کے وصول کرنے نے یہ بتایا کہ پہنچ گیا ہے۔ عاشور میں اللہ ہے، اللہ میں عاشور ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا، دیکھو میں نے پہلے بھی ایک حوالے کے ساتھ بات کی، جب میں پھر کہوں گا، اہل تشیع کا بہت بڑا نام ہے علامہ دیوبندی، وہ اپنے مکتب میں لکھ رہے ہیں اسرار الشہادہ، اور اس کا اقتباس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے کہ عاشور 24 گھنٹے کا نہیں تھا۔ توجہ، ابھی عنوان کے آغاز میں یہ باتیں ہو رہی، مجھے نہیں پتا آگے کہاں جائے گا۔ وہ لکھ رہے عاشور دن کتنا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا۔ اچھا عاشور وہ لکھ رہے ہیں 24 گھنٹے کا نہیں، اچھا وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا عاشور پہ وقت رک گیا تھا۔ وقت کیا ہوا تھا؟ رک گیا تھا۔ کس وقت رک گیا تھا؟ فجر پہ، اذان پہ، جب علی اکبر نے اذان دی تب نہیں چلا، کب؟ جب شہادت ہوئی، اب چلتے جس میں متفق ہو گئے سب آتے، ویسے تو مجھے نہیں پتا کب رک گیا، یہ حسین جانے اور حسین جانے کب رکا مجھے نہیں پتا، لیکن اس پہ سب متفق ہیں کب؟ جب حسین اس جگہ پر آ کر بیٹھے جسے آپ کہتے ہو کہ حسین کی پاک ماں نے تیار کیا تھا، میں کہتا ہوں مصلی سیدہ۔ بہت توجہ، اب یہاں سے بات جا رہی ہے اسرار کی طرف، ٹھیک ہے؟ میں بڑی احتیاط سے پڑھوں گا، اس کا رخ تھوڑا ادھر کر دیجیے، ڈائریکٹ میری اسرار کی بات ہو رہی ہے، بہت توجہ۔ ایک جگہ ہے جسے آپ کہتے ہیں مقتل حسین، کہتے ہیں نا مقتل گاہ۔ ابھی فضائل میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اسرار ہے، اس لیے میں ذرا 1 کلمے کے لیے رکا ہوں، نہیں ابھی بھی میرے چہرے پہ آ رہا ہے، بالکل ہی ڈائریکٹر بہت تیز ہے۔ مقتل گاہ حسین کی آپ کو تمام داخلین نے یہ بتایا، ہو گیا بسم اللہ سلامت رہیے، ٹھیک ہو گیا کہ وہ مقتل گاہ کس نے تیار کی؟ حسین بادشاہ کی پاک ماں نے۔ سنیے گا ایسے ہی ہے، اچھا، اور آخری وقت مولا حسین وہاں تھے، ایسے ہی فضائل اللہ، بہت توجہ، اور آخری وقت مولا حسین وہیں پر تھے، شہادت ظاہری وہیں پر۔ اچھا، اور حالت کیا تھی؟ میں نہیں ابھی بول رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ بتایا گیا، ٹھیک؟ حالت کیا تھی؟ سب کہہ رہے ہیں سجدے کی حالت تھی، نماز تھی، صلاۃ تھی، اور حالت کیا تھی؟ سجدے کی۔ حسین سجدہ ادا، جہاں پر سجدہ ادا کیا جائے، نماز پڑھی جائے، صلاۃ قائم ہو، وہ ہوتا ہے مصلی۔ ضروری نہیں ہے کہ نمازی اپنا مصلی خود بچھائے، بہت دھیان سے سننا، بہت ضروری نہیں ہے کہ نمازی اپنا مصلی خود بچھائے۔ بالعموم 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک وجہ کہ جس نے ادا کرنی ہے وہ اتنا مصروف ہو کہ مصلی بچھانے کا وقت نہیں ہے، تو پھر کوئی مصلی بچھا کے کہتا ہے تیار ہے آ جاؤ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس نے ادا کرنی ہے وہ جس مقام و مرتبے پر ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہتے ہیں تو ادا یا قائم کر، بچھائیں گے ہم۔ بہت توجہ،
بچھائیں گے ہم تو بچھا کے دی جاتی ہے، اس پر ادا ہوتی ہے۔ یہ جسے آپ کہتے ہیں نا مقتل گاہ، یہ تھا مصلی سیدہ جسے تیار کر کے حسین کے حوالے کیا گیا تھا۔ حسین جب اس پر آیا، دیکھو صبح سے، میں نے پھر کہا مجھے نہیں پتا لیکن جس میں متفق ہے، حسین چاہتا تو صبح سے علی اکبر نے اعلان دی یا جو کچھ بھی اس کے بعد ہوتا رہا، کوئی بھی وقت ہو سکتا تھا، حسین نے کسی وقت میں نہیں، جب اس مصلی پہ آیا تب حسین نے کہا کیوں آیا؟ اس نے کہا میری مجبوری ہے، لیکن اتنا جانتا ہے کہ میں حجت کی روح کو حجت کی اجازت کے سوا لے کے نہیں جاتا۔ وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، وہ وسیع ہو، وہ امام ہو، مولا بس مجبوری کے تحت آیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیوں آیا؟ تیرا میرا کیا، اب اسے بھیج۔ اس کو جا کے حسین کا پیغام دے، اس کا میرا اصول نہیں بنایا، حسین کرے میرا اصول نہیں بنایا، اصول اس نے خود بنایا، عشق کا اصول اس نے خود بنایا، عاشق کا، معشوق کا، محبوب کا، کہ جو عشق کرے گا عاشق اور معشوق سے عشق کر دے، معشوق سے عشق کی اپنی تمام تر حدوں کو پورا کر دے، عشق ادا ہو جائے، عاشق نہ رہے۔ اب اس جملے کی قدر میری آنکھوں میں وہ چہرے ہیں جن کے بارے میں میں جانتا ہوں وہاں پہنچے گی، ہاں وہاں تک پہنچے گی میں جانتا ہوں، لیکن اگر اس کے سوا کہیں پہنچ جائے تو مجھے واقعی خوشی ہوگی۔ انتہا یہ ہوتی ہے کہ عاشق نہ رہے، خود عشق ہو جائے۔ انتہا اسے کہتے ہیں، عاشق نہیں ہوتا، خود عشق ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حق ادا کرنا۔ اس نے عشق کیا تھا کس سے؟ مولا محمد سے حق ادا کیا۔ اب کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے نہیں کیا؟ اللہ نے حق ادا نہیں کیا، کیا کہ ملا تو پھر وہ ہو گیا عشق۔ اب اصول اس نے بنایا، کہا میں نے حق ادا کیا ہے تو اصول بنا رہا ہوں، معاشرے تجھے چل کے آنا پڑے گا مجھ سے ملنے کے لیے۔ معشوق گیا، ملنے گیا نا، کہا اصول بنایا تیرا، یہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں لیکن پہلے اس میں سے نیا دینا، اصول بنایا تیرا، کہا اب دیکھ میری طرف، عاشق ہوں یا عشق ہوں؟ کہا حسین تو عشق ہے، تو عشق ہے۔ کہا پھر اصول تیرا بنایا، اب تجھے آنا پڑے گا۔ بہت توجہ، ابھی تک یہی پڑھا جاتا ہے، اللہ آیا۔ دیکھو اولاً تو یہ وہ مقام ہے جس تک پہنچتے پہنچتے اچھوں کا پانی ہو جاتا ہے، یہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کے ادا نہیں کرتا، حالانکہ مسلسل دور حاضر سے لے کر پیچھے تک چلے جائیں، بڑے ہی تسلسل کے ساتھ مستند لوگوں نے اس روایت کو لکھی ہے، لیکن میں اس سے قدم آگے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا عقیدہ اور ایمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آگے آپ جانو بڑی توجہ، اور حسین جانے اس کی ماں جانے۔ حسین نے کہا تو آ، سب نے یہ کہا وہ آیا، میں یہ کہتا ہوں جو آئے اور جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ وہی تھا۔ میں نے کہا تھا ایک پہلو ہے اور وہ آخری جملوں میں جو آئے اور جائے، آنا جانا فعل ہے، وہ آتا جاتا نہیں ہے، وہ وہی تھا میں بھی وہی تھا،
نہیں سمجھ میں کیا کروں، فضائل اللہ ہے. اب میں پتہ کیوں محتاط ہوں، اب میرے انہی دیکھے ہوئے سامعین میں سے کئی ہیں جو یہاں سے ریٹن روڈ بھی آئیں گے. اب میں کیا کروں، مجھے احتیاط سے ایسے ایسے دونوں کو الگ بھی رکھنا ہے کہ عاشور وہاں پڑھنا ہے، لیکن مطابقت کتنی ہے میں کیا کروں، اس لیے میں رک جاتا ہوں بیچ میں. لیکن اب چلو میں وہ وہیں تھا. اب تم سوچ رہے ہو گے یہ تھا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، وہ آیا نہیں، وہ وہیں تھا. جب تھا بھی نہیں تھا وہ تب سے وہیں تھا. پہلے سوچ لو پھر ڈال دینا میں نے کہا کیا. نہیں 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 ابھی تک نہیں پہنچا. میں کہہ رہا ہوں جب تھا بھی نہیں تھا، تھا ہے ہوگا، یہ وقت سے ہوتا ہے. تھا وقت ہے، ہوگا وقت ہے، ہوا وقت ہے وقت ہے کا اطلاق اللہ اللہ نہیں کرتے. شیعہ جو تم نے ذہنوں سے اپنے تراشا ہوا ہے وہ اللہ اللہ نہیں کرتے. آپ بتاؤں اللہ کی تعریف کیا ہے، ایک لفظ میں بتاؤں. جاؤ پھر اپنے اپنے پسند کے لوگوں کے پاس صاحبان علم و عرفان و معرفت جس کے پاس لے کے جاؤ، ایک لفظ میں اپنا اللہ بتانے لگا ہوں. اللہ ہے. میں جملہ بتا رہا ہوں، تم نے وصول کر لیا خدا کی قسم کھڑے ہو کہ میں تمہیں داد دوں گا، نہیں کیا تو یہ بھی خدا کی قسم نہیں کروں گا. اس کی وضاحت اللہ ہے. جس پہ ہے کا اطلاق ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. عشرے کی آدھی باتیں تو میں گھر جا کے سمجھ میں آئیں گی، اس لیے لائیو کر رہا ہوں، دوبارہ سننا. میں نے معمولی بات نہیں کی قبلہ، خود میں اکثر یہ بات نہیں کہتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسا صاحب اپنے منہ سے ہی میاں میں ٹھو، لیکن سوچنا جس پہ ہے کا اطلاق ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ ہے سب کہتے ہیں جی ہاں ہے. اللہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، وہ اللہ اور اللہ. ایسا اللہ پڑھا گیا ہے منبر سے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھے. بھئی تھا ہے ہوگا، یہ تو وقت کی کہانی ہے. وقت شروع ہوا گزر گیا، تو جو گزرا ہوا ہے وہ تھا، جو چل رہا ہے وہ ہے، جو آئے گا وہ ہوگا. تو جب وقت نہیں تھا اللہ تو تھا نا. اب پہنچے ہو تم، جب وقت نہیں تھا تب اللہ تو تھا نا. تو جب تھا بھی اور وقت بھی نہیں تھا وہ تب سے وہی تھا جہاں حسین نے کہا. آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے، مولا آپ کی زندگی کرے. جی بسم اللہ. میں نوکر وہ تب سے اللہ کو بڑا. دیکھیے کچھ لوگ تو روا روی میں بس قید آتے ہیں. میں نے کئی بار کہا اگر روا روی میں کہہ دیا اسے سنا کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اگر اس پہ عقیدہ رکھو، ایمان رکھ کر سمجھ کر کہو تو پھر کفر یا شرک کا اطلاق ہوتا ہے. جیسا جملہ ہے میں نے کئی بار 2-4 بار تو شاید آپ کے سامنے کہہ چکا کہ معراج کا قصہ پڑھتے ہوئے لوگ جھوٹ کے کہہ جاتے ہیں اچھا تب نہیں ہوتا شرک. مجھے پتا ہے جو جملہ میں نے ابھی کہا ہے اس پہ بعد میں لوگ معترض ہوں گے. اللہ کو مکان میں قید کر رہے ہیں کہ اللہ وہاں تھا، وہ تو لا مکان ہے. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا معراج کے واقعے میں جب جھوم کے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں رسول معراج پہ گئے، مقام معدنہ پہ گئے تو پردے کے اس طرف اللہ تھا، تب اللہ کو مکان میں بند نہیں کر رہے جب پردے کے ادھر تھا. اگر وہ مکان نہیں ہے تو جہاں حسین نے بلایا وہ بھی نہیں ہے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. اور رہی یہ بات کہ وہ پردہ کیا ہے جس میں اللہ ہے.
بہت توجہ. دیکھو مجھے خود بھی نہیں پتا، میں مزے کی بات بتا رہا ہوں، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں اتنا تیز تیز کیوں پڑھے جا رہا ہوں. ہاں پتہ نہیں سوچ رہے ہیں یا نہیں، لیکن اگر بحیثیت خطیب میں کلمے کے لیے روک کر پانی پیتے ہوئے خود سے پوچھوں نا موسیٰ علی کر کیا رہا ہے، تو میرا خطیب مجھے کہے گا بھیا 2 گیر نکال لو. عشرہ ہے، ایک مجلس نہیں ہے. لیکن ایمان سے مجھے نہیں پتا میں اتنی تیزی سے کیوں پڑھ رہا ہوں. یہ وہ جانے جس پہ وہ کا بھی طلاق نہیں ہوگا. وہ جانے، لیکن میں رکوں گا نہیں، میں بڑھتا رہوں گا، میں نہیں رکوں گا. اللہ پردے میں حجاب میں ہے نا، اللہ حجاب. ایک بات بتاؤ، اللہ چھپا ہوا تھا، غیب ہے رہے گا، یہ تھا ہے رہے گا کی بحث کو آپ سمجھ گئے نا. ہاں لیکن مجبوری یہ لفظوں کی قیدی اس لیے استعمال کرتے ہیں بار بار. حجاب میں ہے، حجاب میں روز محشر کئی بار لوگوں نے پوچھا مولا سے اللہ نظر آئے گا، اللہ دکھائی دے گا، اللہ سامنے آئے گا؟ اور ہمیشہ مالک کے جواب کئی طرح کے رہے، کئی بار آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. بڑا شوق ہے ویسے لوگوں کو اللہ دیکھنے کا، کافی شوق ہے. اکثر معصوم سے پوچھا ابھی تو روز محشر ہم نے بڑے نیکیاں کی، نمازیں پڑھی ہیں، بڑی عبادات کی ہیں، تو اللہ نے کہا میں جزا دوں گا، تو وہ جزا دینے آئے گا؟ اچھا چلو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ سب کیا کر رہے ہیں، خود ہی کہے جا رہے ہیں کہاں سے اٹھایا، تو چلو میں ایک ایسی میرے فوراً ابھی ذہن میں آ گئی روایت جو آپ سبوں نے نا لازمی کم از کم ٹی وی پہ چلتے ہوئے تو دیکھی ہوگی. رمضان کا چاند نظر آ گیا، جیسے ہی چاند نظر آ گیا فوراً ٹی وی پہ ایک روایت تو چلنا شروع ہو جاتی ہے. کیا حدیث ہے کہ روزے دار کو سب سے بڑی خوشی روزے محشر. اب یہ ٹی وی پہ چلتی ہے اور اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس حدیث سے اور راویوں سے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت ابو ہریرہ اس راوی انہوں نے نقل کی ہے. اب یہ ٹیلی ویژن پہ چلتی ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، میں ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو آپ کو یاد آ جائے گی کہ روزے دار کو سب سے بڑی خوشی اس وقت ملے گی جب وہ روزے محشر اللہ کا دیدار کرے گا. یہ پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ، وہ اللہ کون ہے جس کا دیدار ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ سمجھانا پڑے گا عالم اسلام کو، ایسے نہیں جان چھوٹے. ہمیں سمجھاؤ، مانا ہم چھوٹے ہیں لیکن سمجھاؤ تو صحیح. اکثر چھوٹے جس پہ اڑ جائیں تو کہتے ہیں نہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ سمجھائیں یہ ہے کیسے، اب آپ ہمیں بتائیں یہ ہے کیسے. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں ولی اللہ تو آپ کہتے ہیں خبردار شرک، ہم کہتے ہیں عین اللہ آپ کہتے ہیں خبردار شرک، ہم کہتے ہیں قرب اللہ آپ کہتے ہیں شرک. یعنی اللہ کا چہرہ تو ہو گیا شرک، آپ کریں گے روزہ رکھ کے اس کا دیدار، تو پھر وہ وجہ ہے کون سا؟ بڑی عام بات کر رہا ہوں ابھی لیکن نتیجہ بڑا خاص ہوگا. پھر وہ وجہ ہے کون سا؟ روز محشر اس کا دیدار. اور کس سے جنگ کیا آپ نے؟ جہاد کیا، گردن دے دی، آخری خون کا قطرہ بھی دے دیا نہیں بھائی، روزہ رکھا، صبح رکھا شام کو کھول دیا، تو اللہ کا دیدار ملے گا. اللہ کہے گا آؤ میری زیارت کرو. تو آپ اللہ کی زیارت کریں گے؟ آپ اللہ کی زیارت کریں گے. اچھا آپ اللہ کی زیارت کریں گے روزہ رکھنے کے اجر میں، تو اس وجہ سے روزے رکھے جا رہے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوگی. آج تک کسی نے نہیں کہا کفر ہوا، شرک ہوا، بدعت ہوا یا کیا ہوا، سب رکھ رہے ہیں اور جھوٹ جھوٹ کے مان رہے ہیں. ہم بھی مان رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے رکھو، لیکن پھر پیمانہ تو ایک رکھو. اگر تمہیں روزے کے بدلے میں اللہ کی زیارت ملے گی تو پھر ہمیں بھی انتظار کے بدلے میں اس کی زیارت.
پیمانہ تو ایک رکھو، میزان تو ایک رکھو. آپ کو دینار مل گیا، ہمیں کو نہ ملے گا، ہم کو نہ ملے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ آپ تو کہتے ہیں آپ کا امام آئیں گے تو آپ انہیں دیکھیں گے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کا دیدار. اور دیدار ہے کس کا؟ یہ میں نے رک کے ایسے ہی کہا. اور کس کا ہے؟ اور ہے کس کا؟ خبردار اے ایمان والو، خبردار ہو جاؤ. جس نے رسول کی آواز سے آواز بلند کی تو میں بہت گناہ دوں گا اس کو. نہیں بھیا ایسا نہیں ہے. جس نے رسول کی آواز پہ آواز بلند کی میں اس کے سارے اعمال سمیت کلمے تھے ختم. رسول کی بات سے آگے بڑھ گئے، فینش، کلمہ بھی گیا. جس نے، اور خبردار کبھی رسول سے آگے نہ بڑھنا، اور خبردار کبھی اللہ سے آگے نہ بڑھنا. ٹھیک ہو گیا، سب نے حدیث وہ آیت سنی، اللہ کا فرمان سنا، اوکے ہو گیا. نہیں بڑھیں گے، آواز بھی نہیں بلند کریں گے، آپ کی بات سے بھی آگے نہیں جائیں گے. لیکن پھر بھی جس نے کہا تھا آگے نہ بڑھنا، اسی کا عشق، اسی کی محبت، اب مجھے نہیں پتا کیسی تھی لیکن بہرحال اتنی غالب آئی کہ مدینے سے چلے مکے حج کرنے. مکے والوں نے روک دیا. رسول اللہ نے کہا چلو واپس چلتے ہیں. کہا ہم تو اللہ کا حج کرتے ہی جائیں گے. اللہ نے کہا محمد یہ جو تیرے سے زیادہ میرے حج کے شوقین ہیں نا، ان کو حج کے چکر میں ان کا کلمہ بھی گیا. میں کو بڑی مشکل بات کر رہا ہوں کہ بلا بہتر رضوان بچوں کو دنیا کی کتاب اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. کچھ صحابہ نے کہا تھا نا کہ بھئی ہم تو اب حج کر کے جائیں گے. کہا گیا، اب ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا معافی. اللہ نے کہا چچا معافی کیا. کہا اب کروں کیا؟ کہا بیٹھ کر ہاتھ پہ دوبارہ رسول کے بیعت کرو، رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایمان لاؤ، دوبارہ کلمہ پڑھو تو سب کچھ شروع ہوگا. فضائل اللہ توجہ رکھنا. کیا کیا تھا؟ رسول کی ایک بات سے آگے بڑھ گئے تھے. اتنی تمہید کر رہا ہوں ایک بات کے لیے تو نتیجہ قیمتی ہوگا، ضائع نہ کرنا. رسول نے کہا بھائی بات یہ ہے، میں کہہ نہیں رہا تھا تم کو واپس چلو، سب میری بات مان گئے. دیکھو تم لوگ حج کے لیے تم نے ضد کی ہے، اب اللہ خیر ہے میں نے سارے انتظامات سب کچھ میں نے ختم کر دیا، کلمہ بھی ختم کر دیا. یا رسول اللہ رحمت اللہ عالمین ہو گئی غلطی. ہاں میں نے کہا اللہ سے، اللہ کرے چلو ٹھیک ہے معاف کیا، لیکن اب یہ دوبارہ ایمان لائیں گے. پہلے والا تو ختم ہو گیا، آؤ پھر سب ایمان لاؤ. ہاتھ بڑھایا حجت میں، سب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ایمان لائے. اب میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ واقعہ پڑھتے ہوئے، ویسے تو جملہ میں نے کچھ اور کہنا ہے کہ حجت کے ایک فرمان کی چاہتے نہ چاہتے صریحاً غلطی سے انجانے میں کسی بھی طرح آگے بڑھ گئے. اللہ نے یہ نہیں دیکھا جان کے کیا یا آگے بڑھ گئے حجت کے فرمان سے، کا سب کچھ فنش سمیت کلمے کے. اچھا تھا وقت، حجت سامنے تو تھی، کلمہ اگر گیا تو حجت کے ہاتھ پہ پڑھ کے دوبارہ ہو گئے. میں سوچتا یہ ہوں جو غیبت میں اس کے فرمان سے آگے بڑھ گئے ہیں وہ دوبارہ کلمے کے لیے اب کس کے ہاتھ پہ ہاتھ رہا. سب نے ہاتھ رکھا، ایمان لاؤ، دوبارہ کلمہ پڑھو. خبردار دوبارہ ایسے نہ کرنا. اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی عبادات مجھ سے آگے بڑھنے کے لیے منہ پہ مار دیتا ہے تمہارے. سمجھے نہیں ہے اپنی عبادت. اگر تم نے حجت کی نافرمانی کی، وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے، لے لو لے لو لے لو لے لو. اپنی عبادت. اب آؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ پہ، اور بیعت کر لو، اور ایمان لے آؤ، اور کلمہ پڑھو. سب رکھتے 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 سب نے ہاتھ رکھ دیا. ایک رسول کھڑے تھے، ایک رسول کے بالکل ساتھ علی کھڑے تھے.
جب سب نے ہاتھ رکھ دیا تو مالک محمد نے علی کی طرف دیکھا، سب نے بھی علی کی طرف دیکھا. کاش میں تمہاری آنکھوں میں وہ منظر کھینچ سکا، کاش میں اپنے استاد کی جوتیاں اٹھانے سے اتنا قابل ہو سکا کہ تمہاری آنکھ میں وہ منظر لاؤں. ہاتھ رسول کا، سب کے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ہیں. اب رسول کی نگاہیں تو جانے کس وجہ سے علی کی طرف اٹھی. علی کو دیکھا، انہوں نے دیکھ لیا، لیکن دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیوں دیکھا. وہ بھی علی کو دیکھنے لگے. رسول تو کسی اور وجہ سے دیکھ رہے تھے، وہ اس لیے دیکھ رہے تھے ہم نے ہاتھ رکھ دیا، آپ نے کیوں نہیں رکھا. ہم نے رکھا، آپ نے. رسول نے دیکھا، علی نے بھی آ کے سب سے اوپر ہاتھ رکھ دیا. وہ سب خوش تھے، اب علی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. بس ان کا اتنا کہنا تھا، اللہ نے آیت بھیجی، حبیب یہ جو سب سے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا. وہ سوچ رہے تھے علی بھی ہماری طرح اب دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان لائیں گے. اللہ نے کہا اچھا، پہلے ایک حجت کے لیے تھا، اب دوسری کے لیے. اب دیکھو، اب یہ نہیں کہ پھر سے پڑھو، اب کہا وہ اللہ قیامت تک ہاتھ ملتے رہو. کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اب انصاف سے بتاؤ، جو اوپر تھا اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہے تو جو سب سے نیچے ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کس کا ہے؟ محمد اور علی کے ہاتھ میں فرق نہیں ہے. یہ مالک کی اپنی حدیث ہے. اس کا مطلب جو اوپر ہے وہ بھی اللہ کا ہاتھ، جو نیچے ہے وہ بھی اللہ کا. یہ میں نے پہلے جان بوجھ کے کہا ہے تاکہ اپنا عقیدہ بھی بیان ہو، حق بھی ادا ہو اور آپ پریشان بھی نہ ہو. ہائے ہائے، اب کیا کروں؟ اگر میں صرف اور صرف بیان کی گئی احادیث برادران اہل سنت کی کتابوں میں، ابھی اپنی چھوڑ دیجیے، ان کی شرح کرنے جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. اللہ اللہ، اس لیے کہا تھا اور ہم کیا سمجھتے رہے. ہم کیا، ہاں ایک حدیث ہے بھائیوں کی ساری کتابوں میں ہے، ابھی میں بتاؤں گا، آپ نے سنی ہوگی. میں پہلے آپ یقین کریں میں لطف لے رہا ہوں اندر سے. کاش یہ لطف میں آپ تک پہنچا سکوں. غازی ماجد میری مدد کرنا. حدیث ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں بھکاری مانگنے والے مانگتے ہیں، وہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں روڈ سائڈ کہیں بھی، اللہ کے نام، اللہ کے نام. آپ جب بڑے سخی ہوتے ہیں تو ڈھونڈ کے اپنی بٹوے سے جیب سے سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں، اللہ کے نام پہ. میں نکالتا ہوں، چلو میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کو برا نہ لگ جائے. سگنل پہ کھڑا ہے، ٹھک ٹھک گاڑی کا شیشہ ہے، اللہ کا نام. اب 10 سے چھوٹا نوٹ نہیں ملا مجھے، اللہ کا نام. تھوڑی دیر گزری، ایک اور آیا، سیانا تھا، اس نے گاڑی دیکھی، شیشے کے ساتھ بھی کچھ لٹکتا دیکھا، اچھا سیکر بھی لگا دیکھا، اچھا نمبر بھی گاڑی کا دیکھ لیا، اچھا بولیا بھی دیکھ لیا، اچھا اب شیشہ کھٹکا ہے، نیچے ہوا، کہا حسین کے نام پہ. اب پہچان جو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب قبلہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ 10 کے نوٹ کی طرف نہیں جاتا. اب مجھے نہیں پتا، میں دونوں کو الگ نہیں کرتا، لیکن اللہ اور حسین کا معاملہ کیا ہے میں نہیں جانتا. لیکن میں یہ بات بتا کیوں رہا تھا، حدیث تو کچھ اور ہے، یہ بیچ میں ایک جذبہ آ گیا وہ بتا دیا. فقیر کیسے مانگتا ہے؟ ایسے ہی نا. اچھا، اور آپ دیتے کیسے ہیں؟ ایسے ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا اب حدیث ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ حدیث ہے،
اوپر. اچھا بیان کیا کیا جاتا ہے؟ جس مولوی سے جا کے پوچھ لو وہ یہی کہتا ہے یعنی دیا کرو مانگا نہ کرو، دیا کرو مانگا نہ کرو. مجھے نہیں پتا کس دن کے کال میں آ کے رسول اللہ نے کہا کہ سگنل پہ کھڑے فقیر کے لیے میں نے یہ حدیث کہی تھی کہ اوپر والا ہاتھ الخیر ہے، الخیر. تقابل تو رسول نے کیا ہی نہیں، یہ تم کر رہے ہو. رسول نے کہا اوپر والا ہاتھ خیر ہی خیر ہے. ارے یہ اس وقت کہا تھا بیت رضوان پہ جب رسول نے نیچے رکھا سب کے ہاتھ بیچ میں آئے، اللہ نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے جو علی کا تھا. رسول نے کہا وہی تو خیر ہے. اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. جس کے لیے کہہ رہے تھے علی نے ہاتھ نہیں رکھا، اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اوپر والا ہاتھ پہ الخیر. کائنات میں جتنی خیر تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے ہاتھ سے ہو رہی ہے. ید قل خیر، آیت نہیں قرآن کی، ید قل خیر کہ وہ ہاتھ ہے اس کا جو خیر تقسیم کرتا ہے. صرف خیر. جی خیری کیوں؟ کیونکہ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. بہت توجہ. بس میں اگر اس کو سمیٹ جاؤں آج کی حد تک تو بڑا کمال ہو جائے گا، کیونکہ بہت سی منزلیں تیار ہیں اس ضمن میں تمہارے سامنے آنے کے لیے. خیر، اللہ کا ہاتھ خیر تقسیم کر رہا ہے. خیر کیونکہ شر اس کی طرف سے ہے ہی نہیں. ید قل خیر ہے، ید قل خیر ہے، ید قل خیر. زمانہ سمجھا صرف آواز نہیں قبلہ، صرف آواز نہیں، صرف وہی یہ جو حسین کے ساتھ مدینے سے ظاہری طور پر حسین کی ظاہری بہن بن کر چلی ہے نا کربلا، اور وہاں سے شام کے دربار تک تم سمجھتے ہو صرف بہن ہے نہ، بول کے بھی بتایا علی ہو. اور جب خطبہ دیا کہا جانتے نہیں یہی تو جگہ پر ہے. میں نے بہت بڑا راز بتایا تمہیں، خدا کا واسطہ. بہت اسرار ہے، یہ اسرار ہے جسے تم سمجھتے ہو حسین. آپ سلامت ہو، حسین کی بہن نہ تم جانتے ہو حسین کی بہن، کیونکہ حسین نے کہہ دیا میری بہن. کم مجال کسی میں جو انکار کر جائے کہ نہیں حسین بہن نہیں. آپ حسین بہن کہہ رہے ہیں تو بہن، تمہیں کیا پتا حقیقت میں کون چلا. ہر جگہ پر رکو تم، آپ تو بہن کہہ کے وہ ایک بار میں جذباتی بھی ہو، وہ ایک گریہ کی طرف بات چلی جاتی نا. میں نے اس لیے فضائل میں روکا ایک لمحے کے لیے تمہیں. بالکل ہیں اختتامی معاملات، لیکن رکو ذرا یہاں پر. جتنے معاملات ہیں ظاہری سفر کے وہ بیان کرنا شروع کرو، سوچنا شروع کرو کبھی تنہائی میں، تو تمہیں ہر بار یہ نتیجہ ملے گا یہ تو علی ہے. ایسے دو تین اب میں کروں کیا کہ معاملات مصائب کے ہیں، اسی لیے تو فضائل عاشورہ پڑھ رہا ہوں. اب پھر وہی بات ہے کہ یہ وہاں کا عنوان کی بات آ گئی، لیکن اب آ گئی تو کیا کروں. ایک جملہ چلو تم لے لو کیونکہ ہے یہ اسی فضائل اللہ میں، تفصیل بیان کروں گا وہاں پر. اب میں کیا کروں، ہر جگہ آپ کو علی نظر آئے گا. آپ نے صرف اور صرف آواز کے پردے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ جب خطبہ دیا تو لہجہ علی کا تھا، نہ خطبے میں جب ہاتھ کا ذکر آیا ید قل خیر. اور میں نے بتا دیا کہ وہ رسول نے کیا کہا، ید قل خیر کون سا. کہاں رکو گے، جب پہرا ہوا تھا نا تب بھی دفاع کا انداز علی کا تھا. آواز حافظ والحفیظ وہ بھی علی کا انداز تھا. اس کی تفصیل بیان کروں گا میں انشاءاللہ، وہ لٹل روڈ پر بیان کروں گا. یہ علی ہی ہے، یہ علی ہی ہے. کیا تھا اس علی کا پتہ ہی نہیں کسی کو.
پتا فضائل اللہ میں بات کہاں کہاں جائے گی، میں کل کہہ رہا تھا نا، آپ سوچئے گا. آخری جملے ہیں کیا اس میں بیوی کا پتہ ہی نہیں، یہ سب نہیں پتا کسی کو، پتہ ہی نہیں. آپ کہیں گے جو ہم لیتے ہیں وہ اس میں تھوڑا ہی نا، وہ ہے زین اب، باپ کی زینت، باپ کی، بس آخری جملے ہیں. اور پتہ نہیں بات یہ آج یہاں کیوں آ گئی. آپ یقین کریں میرا قاضی مالک جان نے شاید او ہاں نہیں اب سمجھا آپ، میں نے یقیناً، تم یقین مانو کہ میں نے سوچ کے رکھا تھا کم از کم 5 محرم کے بعد آگے جا کے یہ بات کروں گا. یہ بات شروع ہی تب ہوئی جب میں نے کہا غازی مولا میری مدد کرنا، یہ اسی وقت پلٹ گئی. اور یہ اب آپ یقین کرو میں نے کبھی کا سوچا تھا اب ہو گئی. آخری بات سنو ذرا، زین اب باقی جی اس پتہ نہیں. علی نے کہا بیٹیا مان رہے، حسین نے کہا بہن آپ مان رہے، حقیقتوں سے زمانہ واقف ہی نہیں. یہ اللہ کا کون سا راز ہے آپ جانتے ہی. میں نے پھر کہا بات اسرار کی ہے، یوں کہوں گا یوں چلا جاؤں گا. پہنچ گئے تو تم کہاں پہنچ جاؤ گے یہ تمہیں خود نہیں پتا، اور اگر رہ گئے تو زیدی مزید وضاحت نہیں کرے گا. یہ پہلے بتا رہا ہوں، گلا مت کرنا. کوئی پیچھے آ کے بعد میں کوئی میسج یا کسی ذریعے سے پیغام نہ پہنچائے تو زیدی صاحب بتا دیجئے گا، بڑا احسان ہوگا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم سب میں سے سب مجھے ایک برابر عزیز ہو، لیکن کچھ باتیں بتانے کی ہوتی ہیں بتانے کی حد تک، لیکن جب بعد میں یوں پوچھتے ہو میں مجبور ہوتا ہوں کروں کیا. ابھی بتا رہا ہوں، پہلے سے کہہ رہا ہوں، سن لینا. پہنچ گئے، غازی مالک تمہاری مدد کرے، اس زمن میں وہی کر سکتا ہے. مجھے بتاؤ عبادت کسی کرتے ہو؟ جلدی سے میرے ساتھ آؤ، وقت کم ہے. عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے، ہوتی ہی اللہ کی ہے. عبادت مانے اللہ کی، ہوتی ہی اللہ کی ہے. اب ایک بات بتاؤ، یہ جو علی کرتے تھے اسے کیا کہو گے؟ کچھ اور نام دو گے؟ کیا کہو گے؟ عبادت. تو پھر یہ کس کی ہے؟ اللہ کی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب ہولے چلو آرام سے. یہ کس کی ہے؟ اللہ کی. اچھا تم نے اور ہم نے عبادت کی اللہ کی. اچھا علی نے بھی کی تو عبادت اور وہ بھی اللہ کی. تو بھیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم نے عبادت کی اللہ کی. کون اللہ؟ کہاں؟ کیسا؟ کدھر؟ کس سمت میں؟ کس رخ میں ہے؟ تھا، ہوگا، رہے گا. ہمارے لیے سوال ہی سوال. کہنے والوں نے کہا کرو، ہم نے کر دی. انہوں نے کہا صبح 2 رکعت پڑھ دی، وہ آ کے کہے صبح کی 4 رکعت تو میں کیا کر لیں گے. اور اگر کہا نہیں 4 رکعت نہیں، خبردار وہی حال ہوگا جو بیت رضوان والوں کا ہوا. عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، لولی نے کی عبادت اللہ کی. فرق کیا ہے؟ ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کی، علی کر رہے ہیں علی کو پتہ ہے کس کی. سماعتوں کو ایک قدم میرے ساتھ. علی کو پتہ ہے کس کی. علی نے کہا میں نے کسی ایسے کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو. علی دیکھ رہا ہے. اللہ کو عین اللہ ہی دیکھ سکتی ہے. کتنی آسانی سے کہہ گیا میں، شاید اس لیے تو خاموش ہو. اللہ کو عین اللہ ہی دیکھ سکتی ہے. علی اللہ کو دیکھ کر. اللہ یہ وقت ہو جائے گا اسی طرح. چلو کوشش کرتا ہوں تیزی کے ساتھ، کیونکہ یہ اگر یہاں رک گیا کل یہاں سے رابطہ بندے گا ہی نہیں، مجھے پتا ہے. رکو. علی نے کہا میں نے کسی ایسے کو سجدہ نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو. علی نے کہا میں نے دیکھا ہے سجدہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی نے دیکھا اور پھر سجدہ کر دیا. علی نے کہا دیکھا، ان میں
ماضی حال مستقبل تقسیم نہیں ہوتا حجت کے کلام میں، یاد رکھنا وہ مستقل ہوتا ہے۔ علی نے کہا دیکھا تو اس کا مطلب علی نے مستقل دیکھا، وہ کبھی علی کی نظروں سے اوجھلی نہیں ہے، دیکھ رہا ہے۔ چلو اور آتا ہوں، جب تک میرے بچے جوان بھی ساتھ نہیں آ جائیں گے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اور بزرگوں کے چہروں پہ تجسس دیکھ رہا ہوں میں کہ کافی حد تک آپ پہنچ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن کیا کروں بچے جوان میرے ساتھ آئیں تو میں آگے بڑھوں۔ دیکھیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف تمثیل ہے، تمثیل کی حد تک رکھنا ہے اس کو۔ دیکھ رہا ہوں میں آپ کو ایسے، اچھا اب مجھے سجدہ کرنا پڑے اگر، اور میں ایسے سجدہ کروں تو اب تو میں سجدے میں ہوں، اب تھوڑا ہی نا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہنے میرا مولا، اس سے آسان کیا کروں، حلوہ کر دیا ہے، پھونک مار کے ٹھنڈا بھی کر دیا ہے۔ قبلہ جب دیکھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے، جب سجدے میں جاؤ گے تو دیکھو گے کیسے؟ اس کا مطلب ہے علی نے جس اللہ کو دیکھا وہ کہیں اور نہیں ہے، علی کی اپنی نظروں میں ہے۔ آپ آباد ہیں، کہیں اور نہیں ہے، وہ علی کی اپنی نظروں میں ہے، وہ علی کی اپنی نگاہوں میں ہے، وہ علی کی نگاہوں سے جاتا ہی نہیں ہے۔ علی نے کہا میں دیکھتا، اسی کو سجدہ سے دیکھا، یعنی سجدے میں ہے تو وہ نظروں میں، وہ نگاہوں میں، وہ آنکھوں میں ہٹتا ہی نہیں۔ اب یہ وہ پتہ نہیں کون جو علی کی نگاہوں میں، جو علی کی آنکھوں میں، یہ ان تم رج کے خوش ہونے والے ہو، خدا کی قسم میں یہ کہوں گا ہی نہیں اگر پہنچ گئے تو۔ ایمان سے مجھے کوئی بچہ ایسا نظر نہیں آ رہا یہاں پہ اس وقت جو اس بات تک نہیں پہنچے گا۔ کئی بار سن چکے ہو، مجھ سے بہتر، مجھ سے اچھے، مجھ سے بڑے علماء خطبہ سے سن چکے ہو، میں صرف کڑی ملا رہا ہوں۔ علی کی اپنی نظروں میں ہے وہ جس پہ وہ کا اطلاق نہیں ہے، جس کی عبادت ہو رہی ہے، جس کو سجدہ ہو رہا ہے۔ علی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اور اسے سجدہ کر رہا ہوں، وہ علی کی نظروں میں ہے۔ یہی ان لاتعداد علتوں میں سے ایک علت ہے جس کے لیے علی نے خطبے میں کہا تھا انا عابد انا المعبود۔ آپ آباد مولا زندگی کرے، آپ مالک آپ کی زندگی کرے۔ زمانہ پتہ نہیں کیا سمجھا، تشریح تو پوچھ لو، شاید کسی سے تو پوچھ، شاید کھوئی ہوئی میراث ہے جہاں سے ملے لے لو۔ رسول نے کہا علم تمہاری ہے لے لو، بھلے لوگوں کی نظروں میں کافر، میں غالی، میں نصیری، میں مشرک، علی کی محبت میں تھوڑا ہے اور بڑھا۔ اور بڑھا تو چلو مجھ سے ہی مل رہا ہے، بات تو جڑ گئی نا، لے لو لے لو۔ یقین کرو اس خاموشی کے پیچھے میں یہی سوچ رہا تھا اگلا جملہ کہوں یا نہ کہوں، کہ کل پہ رکھوں۔ یہ جملہ بڑی وضاحت مانگے گا لیکن کیا کروں، رک گیا، یہ رکنا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کہہ دے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر کہیں کچھ کمی رہ گئی تو کوشش کروں گا کل ہو جائے، ورنہ نہیں جانتا یہ رب کل میں بھی جوڑ پاؤں گا یا نہیں جڑے گا۔ علی کی آنکھوں میں وہ علی کر رہا ہے عبادت، کس کی؟ علی عبادت ہے۔ بات ختم ہو گئی، ادھر حسن ادھر حسین، سامنے ہے وہ ذات اقدس جس کو علی نے کہا یہ زینب ہے۔ علی نے مخدومہ پاک حسین کی پاک ماں کو، رسول اللہ کی پاک بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے
مخدومہ کو حسن حسین اور وہ ذات جسے علی خیر زینب. اب علی نے بتانا شروع کیا, پیار کر رہے تھے, مخدومہ نے پوچھا اتنا پیار؟ کہا ہاں, حسن میرے لیے یہ ہیں, تعریف ہے, وہ طویل معاملہ ہے, آگے چلے گا. حسین میرے لیے ایسا مقام رکھتے ہیں. اب جب بات آئی نا اس ذات سے زینب اب کہتے ہیں, کہا کیا بتاؤں میں سیدہ, یہ جو ہے نا زینب یہ علی کی عبادتوں کا مجسم وجود ہے. جو پہنچے ہو خدا کی قسم تمہاری ماں کی جوتیوں کو میرا سلام جنہوں نے یہ عقیدہ پڑھایا. علی خیر یہ میری عبادتوں کا مجسم وجود ہے. تو عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. علی جو اللہ کی عبادت کرے اگر وہ مجسم ہو تو حسین کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے, اور وہ مجسم ہو تو حسین کو حسینیت میں بدل دیتی ہے. نہیں, جہاں سے بات شروع ہوئی وہی ختم کر رہا ہوں. علی جو عبادت, اس کے بعد بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو میری زندگی کا آخری لفظ ہو جائے مجھے کوئی غم نہیں. علی جو عبادت اللہ کی کرے جب وہ مجسم ہو تو یہ ذات بنتی ہے. اسی لیے کربلا میں اس نے کہا تھا حسین میں تجھ سے راضی. تم سلامت رہو, آباد رہو. ذات یہ خیمے سے آواز آئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا, خیمے سے آواز آئی تھی, پلٹا پلٹا اپنے رب کی طرف. پلٹا. اعتراض ہوگا لوگوں کو, ٹھیک ہے وہاں سے نہیں آئی, ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے آئی. اب ٹھیک ہے, پلٹا اپنے رب کی طرف پلٹا ہے, پلٹا. اور آواز کب آئی تھی؟ جب حسین مسلح پر تھے. چلو کریں گے اس کو مزید یہاں سے آگے بیان کریں. فضائل اللہ شروع ہوئے ہیں, کہاں کوئی پہنچا اللہ, کہاں بیان ہوئے فضائل, پتہ نہیں. کس اللہ کو مانتے تھے کہ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے حسین پہ تیر چلائیں. اللہ تو یہ نہیں چاہتا حسین پہ تیر چلیں, اللہ یہ نہیں چاہتا, نہیں چاہتا. ادھر بھی عبادت ہو رہی تھی, ادھر بھی پڑھے جا رہے تھے, ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھی, ادھر بھی بولے جا رہے تھے. اور پریشان تھا, کیا کر بیٹھے, کسے روک لیا, ساتھ رہے جا کے گزاری ہو, دل کو چین نہیں, رات کو نیند نہیں, کھانا آتا ہے حلق سے نہیں اترتا, پانی آتا ہے کانوں میں آواز آتی ہے اللہ کا یہ میں کیا کر بیٹھا, بیٹھ کر اٹھتا, اٹھ کر چل پڑتا, چلتا ہے بیٹھ جاتا. عاشور شب گزری, دن جگا, علی اکبر نے کہا اللہ اکبر, بس اب روز نہیں گا. بھیا اپنے بھائی میرے ہاتھ رسی سے باندھو, ایسے ہاتھوں کو رسی سے باندھا,
تھا رسی کا ایک سرا لمبا، کہ بھائی اس کو تم پکڑ لو، کہ مجھے ایسے لے کے جاؤ جیسے غلام کو آقا کے پاس لے۔ بھائی بھی ساتھ آیا، بیٹا بھی آیا، غلام بھی آیا۔ آقا نے دیکھا نا حسین نے آگے بڑھے، آؤ حسین تمہارا استقبال کرتا ہے، مولا بڑا شرمندہ ہوں، معافی مانگنے آیا، اور معاف کیا۔ حسین کی کریمیت کو زمانہ سمجھا نہیں، معافی چاہتے ہو حسین کے پاس آ جاؤ۔ وہ جس کے لیے کہا گیا نا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے وہ حسین، کاش تم سمجھ گئے ہو میری بات۔ شرمندہ ہوں، معافی کا معاف کیا، اور بس آگے نہ بول، معاف کیا، اور روئے جا رہا ہے جیسے آپ کی آنکھوں سے اشک ٹپک ٹپک کے آ رہے ہیں نا، روئے جا رہے ہیں، کہا نہ رونا، اچھا چل میرے نانا نے معاف کیا میں ضمانت دیتا ہوں، اور آنسو بڑھے، کہا اور ابھی بھی رو رہا ہے، اچھا بابا نے بھی معاف کیا میں ضمانت دیتا ہوں، اور رویا، اور کیوں روتا ہے؟ حسین آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے ہور کے ہاتھ کی رسی کھولی، ایک جملہ کہا تھا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کہا تھا نا، حسین نے برابر کیا، رسی کھول کے کہا اور تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، اور تو حسین کا ہو رہے۔ حسین نے ہاتھوں سے رسی کھول کے کہا تو حسین کا ہو رہا، یہ کہتے ایک بار گلے سے لگایا، حسین گلے سے لگایا، 2 محرم ہے نا آ جائے تھے نا حسین، اور پھر نے روکا، کہا حسین بس کر دو، اور بس کرنا حسین، اب کیوں روئے جا رہا ہے؟ میں نے تجھے آزاد کیا، بابا نے معاف کیا، نانا نے معاف کیا، اور تیری شفاعت کا ذمہ میرا، تم میرے ساتھ جائے گا، اور تو میرے ساتھ جائے گا، اور کے آنسو، مجھے نہیں پتا اس پہلو سے تم نے اور سنا ہے یا نہیں، اگر سینے میں اتر گیا تو بعد میں رو گئے، ابھی کا مجھے نہیں پتا، سینے سے لگایا اور کا کریا کم ہونے کا بجائے اور بڑھ گئے، کہا مولا گناہ بہت بڑا ہے، میں کیا کروں، میں دیکھ رہا تھا جب میں نے آپ کا راستہ روکا آپ کے پہلو میں عباس کھڑا تھا، مولا عباس کا ضبط میں نے دیکھا، عباس کا صبر میں نے دیکھا، مولا گناہ بہت بڑا ہے، مر جائے کوئی خدا کی قسم آنسو اس کی قیمت نہیں ہو سکتے، جیسے یہ کہا ادھر سے حسین نے گلے لگایا تھا، پیچھے سے عباس آئے اور کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بھائی ایسی باتیں نہیں کرتے، بھائی ایسی بات نہیں کرتے، اور بھیا ایسے نہیں بول، حسین مولا نے معاف کیا، میری کیا ہے، معاف کر دیا حسین نے، بس گریا رکا نہ ہوگا، کھیل کا گھور کا گریا رکنے پہ اور روئے گا، وہ روتے روتے ہچکی بن گئی، حسین کہتا اور بس کرنا، اب کیسے بتاؤں تجھے حسین غریب ہو گیا، سننا ذرا بڑا رو گے تم، سننا اب کیسے بتاؤں تجھے حسین غریب ہو گیا، اور میرے پاس تو پانی بھی نہیں ہے اس وقت تجھے دو، اور تیری ہچکی بن گئی ہے، حسین پانی نہیں رکھتا کہ تجھے 2 گھونٹ پانی پلا دے، اور چپ کر جا، اب تو مولا کیا کروں، ندامت میرا سر جھکائے ہے، کہ حسین کو قسم ہے تیرا سر محشر میں نبیوں سے بلند ہوگا، میں ماں کا رومال تیرے سر پہ باندھوں گا، اور ایک
جب حسین کے قدموں میں گرا کہا مولا آپ سراپا عطا ہو لیکن میں کیا کروں، خالی آپ کو تو نہیں ہوتا تھا، ہائے علی کی بیٹیاں. بس مجلس ہو گئی، آخری جملہ معلوم کیا کہہ رہا ہوں، ہائے علی کی بیٹیاں. اتنا کہا کہ مولا میں تب مطمئن ہوں گا جب علی کی بیٹی معاف کرے گی. اتنا کہنا تھا تو شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، قریب آئے، دیکھا اور محمد تھے، اور نے دیکھا دونوں شہزادوں نے کہا چچا اما سلام، اما سلام کہتی ہے، اما کہتی ہے میرے حسین